السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ میں خیر آفت کے ساتھ ہوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ آج مجھے جانا ہے، بچہ کا سرٹیفکیٹ بنانا ہے، برتھ سرٹیفکیٹ۔ پھر بھی میں سوچا کہ کم سے کم جو سب سے اہم خبر ہے وہ آپ کو بتا دوں، اور مختصر میں آج میں ویڈیو بنا کے چلا جاتا ہوں۔ تو آج کی جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے وینزویلا کے جو ہے ایک آئل ٹینکر کو سیز کر لیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ کولمبیا، اس کے بھی صدر کو جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دے دیا ہے کہ اب سیکنڈ نمبر تمہارا ہے اگر زیادہ بولو گے تو یہ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے دنیا کا داروغہ ہے، اور زیلنسکی کا رپلائی آیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے بات چیت کرنے کے لیے ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں، اور وہ 3 نکات پر مشتمل ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ 20 نکاتی جو پروگرام ہے اس کو ریوائز کیا جائے گا، لیکن اس میں ہمارے طرف سے لچک ہے، یعنی 20 میں سے تقریباً چیزیں جو ہیں وہ میں ایگری کرتا ہوں، لیکن کچھ اس پہ بات کریں گے 20 جو نکات آپ دیے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ سیپریٹ طریقے سے ہم بات کریں گے، وہ ہماری سیکورٹی گارنٹی کا کیا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گارنٹی لے کے اگر ہم یہ 20 نکات مان لیتے ہیں تو فیوچر میں پھر رشیا ہم پر اٹیک نہیں کرے گا، اس کے لیے ہمیں گارنٹی چاہیے، اور گارنٹی چاہیے تو وہ بھی یو ایس اور یورپ کی جانب سے۔ اس پر بات کیجئے کہ کس طرح کی گارنٹی دیں گے آپ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر مجھے یہ بھی بتائیے کہ اگر 20 نکات مان لیتے ہیں تو ری بلڈ کا پروگرام آپ لوگوں کا کیا ہے۔ تو یہ 3 نکات جو ہے ہیڈنگ کے تحت جو اس نے کہا کہ ہماری بات ہوگی اور ہماری ڈیلیگیشن جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم یورپین پارٹنر سے بھی بات کریں گے، سب سے بات کریں گے۔ یہ دیکھیے کہ معاملہ کیا ہوتا ہے۔ غزہ والوں کی بہت حالت خراب ہے کیونکہ طوفان آ گیا، بیچارے لوگ ٹینٹ میں رہ رہے ہیں اور پانی بھر گیا ہے، اور اسرائیل نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ جو یلو لائن ہے، یہ یلو لائن مت سمجھو، یہ اب ہمارا پرماننٹ لائن ہو گیا۔ تو یہ سمجھ جائیے کہ 55% جو ہے غزہ کو مزید اس نے قبضہ لیا، اب اتنے ہی میں غزہ والوں کو گزارا کرنا ہے۔ یہی یہ لوگوں کا انصاف ہے اور یہی ان لوگوں کا دستور ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اور ادھر خبر آ رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو ہے ری الائنمنٹ ہو رہا ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ کل تو میں یمن کے تعلق سے بتایا کہ یو اے ای اور سعودی بھڑ گئے آپس میں، لیکن ایک بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ لبنان کے حزب اللہ اور سعودی عرب میں بات چیت چل رہی ہے۔ احمد الشرع اسرائیل سے تھوڑا سا ناراض چل رہا ہے۔ تو اب ایران کو بھی تھوڑی سی بات سمجھ میں آئی ہے، تو وہ بھی جو ہے اپنا اسٹانس کو سافٹ کیا ہے، اور امت مسلمہ کی طرف ہاتھ جو ہے وہ دوستی کے لیے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں دم۔ پہلے بھی تیار تھے لیکن وہ دم خم کے ساتھ، ابھی یہ ہے کہ نہیں تھوڑا سا ہلکے ہاتھوں سے۔ ترکی تھوڑا ایگریسو موڈ میں ہے، لیکن بھلائی اسی میں ہے کہ ترکی، ایران، سعودی یہ تینوں مل کر کے جو ہے اگر متحدہ کوئی محاذ بنائیں گے تبھی جا کر کے جو ہے وہ سسٹین کر پائیں گے، نہیں تو برباد ہو جائیں گے۔ جیسے خلافت عثمانیہ برباد ہو گئے ویسے ہی برباد ہو جائیں گے۔ اور یہ آپ دیکھیے کہ جو لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ دنیا میں امپائر کیسے کلیپس کرتی ہے، تو جن لوگوں کا بھی تاریخی معاہدہ ہے کہ رومن امپائر کیسے کلیپس ہوا، رشین امپائر کیسے کلیپس ہوا، پھر جو ہے خلافت آٹومان امپائر کیسے کلیپس ہوا، برٹش امپائر کیسے کلیپس ہوا، تو وہ یہ بھی جان رہے ہیں کہ امریکن امپائر کیسے کلیپس ہو رہا ہے۔ یہ جو نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی اس نے شائع کیا ہے، اس میں اس کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ وہ ادھر سے تم تڑانگ کر رہا ہے، پورا اس کو لے لیں گے اس کو لے لیں گے، لیکن اس نے جو نیشنل اسٹریٹجی میں یہ بتایا ہے کہ اب میں دنیا کا ٹھیکیدار نہیں بنوں گا، اپنا مفاد کو آگے رکھوں گا، امریکہ فرسٹ۔ اگر امریکہ کو آنے سے فائدہ ہے تو ٹھیک، امریکہ کو نقصان سے بچنے کے لیے آنا ہے تو ٹھیک، ورنہ اگر جو ہے ہیومن ویلیوز کے لیے، سوشل ویلیوز کے لیے میں جو ہے نہیں جانے والا۔ ہر جگہ سے وہ فوج کو جو ہے کم کر رہا ہے، اور اب لیٹن امریکہ میں وہ لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں یورپ میں 60,000 سے کم اب فوج ہو گئی ہے۔
تو یہ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ امپائر جو ہے اسی طرح سکڑتا ہے، اسی طرح کولیپس کرتا ہے۔ پہلے وہ کہتا تھا کہ دنیا کے ہر کونے میں جو ہے ہمارے حساب کے جو ہے وہ دستور ہونا چاہیے، لبرل تھاٹ ہونا چاہیے، ڈیموکریسی ہونی چاہیے۔ افغانستان میں خاتون برقع پہنے گی یا نہیں پہنے گی یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ ایران میں جو ہے کیسی حکومت رہے گی یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ لیکن اب وہ کہہ رہا نہیں، ہم یہ سب ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، ہر کا اپنا اپنا ہے طریقہ ہے، وہ اپنے اپنے حساب سے چلے، بس ہمارے فائدے کو اگر تم لوگ مفاد کو اگر ٹھیس پہنچاؤ گے تو ہم جو ہے وائلنٹ ہو جائیں گے، پھر ایگریسو موڈ میں آ جائیں گے۔ لیکن ہمارا اگر کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ میں انٹرفیئر نہیں کروں گا، سمجھا دوں گا، تھائی لینڈ کمبوڈیا والے آپس میں مت لڑو، لیکن اگر دونوں لڑتے ہو اور میرا کوئی نقصان نہیں ہے تو جانے دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ امپائر جو ہے اسی طرح سے جو ہے وہ اپن اندرونی جب کمزوری فیل کرتی ہے تو آؤٹ پوسٹ کو وہ جو ہے وہ اگنور کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ جو میں آپ لوگوں کو بتاتا تھا کہ امریکن امپائر جو ہے زوال سے شکار ہے، تو اس کی بہت بڑی علامت ہے، لوگ اب اس کو ریکگنائز کرنے لگے، اور اب وہ صرف جو ہے اپنا ملک اور اپنا بیک یارڈ کو جو ہے بس سنبھالنے کی کوشش میں۔ اب اس میں یہ سمجھیے کہ یہ پورے لیٹن امریکہ کو اگر وہ قبضہ کرنا چاہے گا تو اس میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، یا سارے لوگ یونائٹ ہو کر کے پھر اس کی جو ہے حالت درست کر دیں گے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سمجھداری سے کام نہیں کر رہا، اس کی پاپولیرٹی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور امریکہ کا زوال تو خود امریکہ کے اندر سول وارز کے ذریعے سے جس طرح کے وہ حرکت کر رہا، تو اس لحاظ سے آپ سمجھیے کہ بننے میں بہت ٹائم لگتا ہے، ٹوٹنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ ابھی کولمبیا کے صدر کو دھمکا دیا کہ تمہارے یہاں سے کوکن زیادہ آتا ہے، ڈرگ تو ماسکیسو سے آتا ہے لیکن بنتا کوکن یہاں سے ہے، تو تم بھی زیادہ بولو گے تو تم پر بھی جو ہے ہم ڈرگ کا الزام لگا کر کے تمہارے خلاف بھی کارروائی کر دیں گے۔ اب یہ تھوڑا دمدار ہے، اب یہ کولمبیا اور وینزویلا دونوں کمیونسٹ ہے، لیکن اس کی جمتی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو الیکشن ہوا تھا وہ یہ مانتا نہیں ہے کہ صحیح الیکشن نہیں ہوا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ معاملہ کیا ہوتا ہے۔ اور یہ وینزویلا کا جو ہے وہ آئل ٹینکر جو ہے اس نے سیز کر لیا ہے، تو وینزویلا نے کہا یہ تو کھلا جو ہے چوری ہے، یہ ڈکیتی ہے کلاس، ہمارا ٹینکر آ رہا تھا اور امریکن فوجی جو ہیلی کاپٹر سے جو ہے اترے رسی وغیرہ لے کر اور بندوق کے نوک پہ جو اس کو قبضہ کر لیے۔ اب امریکہ چاہتا ہے کہ وینزویلا کو اس طرح سے جو ہے کٹ آف کر دیا جائے اور تیل کے جو ہے خرید و فروخت بند کر دی جائے، تو اس کی جو ہے لائف لائن ہی کرش ہو جائے گی، اس کی معیشت بیٹھ جائے گی، حالت خراب ہو جائیں گے۔ تو یہ دیکھیے امریکہ اسی طرح سے یہ کرتا ہے۔ اور یہاں کے جو اپوزیشن لیڈر تھے مچاڈو، اس کو کل نوبل پیس پرائز ملنا تھا ناروے میں، ناروے کی راجدھانی اوسلو میں، لیکن وہ بیچاری پہنچ ہی نہیں پائی، تو اس کی بیٹی نے جو ہے وہ ریسیو کیا۔ اب وہ بیچاری جو ہے وہ صرف پہنچی نہیں، اس کی وجہ سے میں بولا ہوں، لیکن وہ تو ہے صحیح لیڈی نہیں ہے میرے حساب سے، وہ اسرائیل کی سمرتھک ہے، اور یہ سمجھے کہ امریکہ کے حساب سے جو کام کر رہے اپنے ملک کے خلاف، وہ کوئی ڈیموکریسی وغیرہ نہیں چاہ رہی ہے، وہ امریکہ کی جو کٹ پتلی بنی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے میری زبان سے نکل گیا کہ بیچاری جو ہے جا رہے تھے کتنا سمجھے کہ ارمان سے جو ہے کہ پیس پرائز لیں گے، لیکن وہ پہنچ ہی نہیں پائے، تو اس کی بیٹی نے لی۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری خبریں تھی، تو میں سوچا آج مختصر میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ اور پاکستان میں عمران خان کی بہنوں نے جو ہے واقعی میں تاریخ رقم کر دی۔ منگل کے روز وہ لوگ دھرنے پہ بیٹھ گئی تھی بھائی کے لیے، اور وہاں کی جو فوج جو ہے سمجھ جائیے کہ رات میں، وہ بھی سمجھے دسمبر کی رات، ٹھنڈی رات، -6-7 ڈگری، اور پانی جو ٹھنڈا پانی سے جو اس کو جو ہے کر دی ہے واٹر کینن کے ذریعے سے جو ہے۔ تو آپ جو ہے سب لوگ پہلے تو عمران خان کے جو بہادری کے قائل تھے کہ بہت مضبوط اعصاب والا بندہ ہے یہ، تبھی تو کمزور ٹیم سے جو ورلڈ کپ جتا دیا، اور اس کی بہنیں بھی جو ہے سب 60+ سے تینوں، لیکن جو بہادری کے ساتھ جو عاصم منیر کا مقابلہ کر رہی ہے، یہ ہسٹری میں تو سمجھے کہ ایسی بہنیں بہت کم ملتی ہیں۔ واقعی میں لوگوں نے دیکھ لیا، اچھے اچھے مولانا جو ہیں وہ سمجھے کہ عاصم منیر کو گن گا رہے ہیں، جبکہ اس نے اپنا آپ کو ایگزمپٹ کر دیا ہے کہ بھائی
میں معصوم عن الخطا ہوں سمجھیں، لیکن یہ تینوں بہنیں جو ہے ایک دم ڈٹی ہوئی ہیں، اڑی ہوئی ہیں، بلا خوف و قطر ڈٹ کے مقابلہ کر رہی ہیں، لوگ ساتھ آئیں یا نہ آئیں۔ منڈے کے روز دن میں تو بہت سارے لوگ تھے، جیسے جیسے رات ہوتی گئی لوگ چھٹتے چلے گئے، لیکن پھر بھی وہ کھڑی تھی۔ اب تینوں بہن میں سے کون زیادہ بہادر ہے آپ یہ بھی ڈیسائڈ نہیں کر پائیں گے۔ تو واقعی میں عمران خان کے جو لوگ قدر کرتے ہیں، پاکستان کی زمین پر تو عاصم منیر کی حکومت ہے، لیکن دلوں پہ تو واقعی عمران خان کی حکومت ہے۔ اچھا یہ لوگ جتنا اس پہ ظلم کریں گے اتنی اس کی پاپولیرٹی بڑھتی چلی جا رہی، کیونکہ اس کو کرنا ہے ہی نہیں، وہ سمجھے کہ ایک ہیرو ٹائپ کا آدمی تھا، اب اس پہ جتنا ظلم ہو رہا ہے تو لوگوں کو اور ہمدردی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ اس کا بہت بڑا کارنامہ، بہت بڑا کارنامہ ہے۔ لوگ اس کو اسلام کے اینگل وغیرہ سے دیکھنے لگتے ہیں، ارے بھائی اصل چیز جو ہے یہ ظالم کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے، اور آپ جانتے ہیں اتنا منظم ادارہ ISI کے خلاف کھڑا ہونا معمولی بات ہے، اتنی بڑی فوج کے خلاف کھڑا ہونا معمولی بات ہے۔ فاطمہ جناح کو یہ لوگ نہیں چھوڑے تو اس کو چھوڑیں گے، ذوالفقار علی بھٹو کو، لیاقت علی خان کو نہیں چھوڑے یہ لوگ تو یہ عمران خان کو چھوڑیں گے۔ اس کو معلوم ہے کہ پھانسی کا پھندا سامنے ہے، پھر بھی کہتا نہیں تمہارے سامنے سجدہ نہیں کریں گے، قوم ملت کے لیے یا تو اگا دیں گے یا ڈوب جائیں گے، دو میں سے ایک۔ لیکن اب اس کی جو اصلاح ہونی چاہیے کہ فوجیوں کی جو ہے سیاست میں مداخلت بند ہونی چاہیے، سول حکمرانی ہونی چاہیے۔ یہ سارے لوگوں کو ایک جو ہے ادارہ جو ہے غلام بنا کے رکھے گا، یہ نہیں چلے گا۔ تو یہ جو اس نے سیاسی شعور دیا ہے مار کھا کر کے اور 2 سال 3 سال جیل میں رہ کر کے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تاریخ داں تاریخ لکھے گا کہ ایک بہادر بندہ آیا تھا جس نے کال کوٹری میں رہ کر کے تاریخ رقم کر دی۔ اب لوگ اس کو کچھ بھی کہیں، اب تو سمجھے کہ جو علماء کرام جو ہے اس کو یہودی ایجنٹ ہے یہ وہ کہتے تھے، اب وہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں، شرماتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، میرے کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا۔ آپ کہتے رہو، آدمی پہچانتے نہیں ہو۔ تو اصل میں جو عمران خان کی جو خوبی ہے وہ سمجھ لی کہ کوئی بہت بڑا جینیس، بہت بڑا یہ نہیں ہے بھائی ہیرو ٹائپ کی لائف گزارا اس نے، اس کو کہاں سوچنے سمجھنے کا موقع ملا، یہ بس یہ ہے کہ ایک جو ہے ضدی ہے، نر، اور جو بات بول دیتا ہے تو بول دیتا ہے۔ تو مجھے لگ گیا تھا کہ یہ ڈٹ گیا ہے تو اب تو یہ مر جائے گا، لیکن سودا نہیں کرے گا۔ یہ نواز شریف کے ذرا سودا کر کے نہیں نکلے گا، یہ زرداری ٹائپ کا نہیں ہے، یہ الگ ہے۔ اب یہ تخت یا تختہ، تو یہ جو لوگ اس کے ساتھی ہیں اس کو بھی معلوم تھا، اور ہم لوگ جیسے دور سے دیکھنے والے ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ لگتا ہے کہ ایسا ہے کہ یہ ڈٹنے والا بندہ ہے، یہ بھاگنے والا بندہ نہیں ہے۔ اور اب جو ہے فوجیوں کو ٹکر ملے، تو بھائی سے پریشان تھے، یہ 3 بہنوں سے پریشان ہو گئے، جبکہ میرے حساب سے فوجیوں نے خود ہی غلطی کی۔ 2022 میں جب اس کو ہٹایا گیا تھا عمران خان کو، تو میں اس وقت بات نہیں کرتا تھا اس پہ، لیکن میرا اپنا مشاہدہ یہ تھا کہ عمران خان اپنی پاپولیرٹی کے سب سے لووسٹ لیول پہ چلا گیا تھا۔ اس کی حکومت سے بہت سارے لوگ خوش نہیں تھے، صحیح نہیں ہو رہا تھا معاملہ، گرچہ نواز شریف وغیرہ کے مقابلے میں تو صحیح حکومت چلا رہا تھا، لیکن جس امید سے لوگ اس کو لائے تھے وہ امید پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اب کوئی بھی آ جائے تو راتہ رات پوری نہیں کر سکتا، اتنے مسائل ہیں وہاں پہ، اور پھر سیلاب، یہ وہ فلاں ڈگاں، پھر آدھی ادھوری حکومت، کسی معاملے میں جو فوج کی چلتی ہے، کسی میں پرائم منسٹر کی چلتی، تو اس کی پاپولیرٹی دے بائی دے گرتی چلی جا رہی تھی۔ اس کو تو نہیں ہٹاتے تو وہ ایسے ہی الیکشن میں ہار جاتا، اور جیسے فوجی کہتے کہ اگر ہم سپورٹ نہ کریں تو ایسے بھی تم ہار جاتے۔ تو اگر وہ واقعی میں جو ہے اس کو تھوڑا سا صبر کرتے تو 1 سال بعد ایسے ہی وہ ہار جاتا اور وہ معاملہ کنارہ ہو جاتا۔ لیکن ان لوگوں نے خود ہی پاؤں پہ کلہاڑی مارا اور اس کو زبردستی ہٹایا، تو جس کی وجہ سے اس کی پاپولیرٹی بڑھ گئی کہ لوگوں کو یہ پسند نہیں آیا کہ یہ زبردستی کیوں کیا آپ۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور آج دیکھیے درس قرآن میرا اگر یہ کام ہو گیا سرٹیفکیٹ والا، برتھ سرٹیفکیٹ والا، تو میں شام میں بنا دوں گا، اور نہیں تو انشاءاللہ کل بناؤں گا۔ جزاک اللہ۔